بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غدار ہمیشہ اپنوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو بچے بچپن سے ہی کمزور ہوں ایسے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلا دیا کریں۔ اگر آپ گندم یعنی کہ گیہوں کے آٹے میں سونف ملا کر کے کھائیں گے تو موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ گیہوں کا آٹا اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے شوگر پیشنٹ کو بھی ڈاکٹرز گیہوں کے آٹے کا استعمال کم کرنے کو بولتے ہیں۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر مساج کریں۔ آپ کے بال گرنے لگے یا پھر سفید ہو جائیں تو پیاز کے رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی گروتھ رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ اناردانے کی چٹنی بنا کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، یعنی کہ ڈیری روٹین میں ڈیری ڈائٹ میں شامل کریں تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہاضمہ زندگی بھر ٹھیک رہے گا۔ کھانے میں ٹماٹر بطور سلاد استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اسے کھانے سے بڑھ بھی سکتی ہیں، تو ڈاکٹر کی صلاح سے ہی استعمال کریں۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ دہی کے اندر روزانہ دال چینی شامل کر کے کھائیں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دال چینی کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں، اسے 1/4 چمچ دہی میں شامل کر کے استعمال کریں، ناشتے میں کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چہرے کی جھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین چیز ہے۔ اس کو اینٹی ایجنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کریں۔ تل مطلب سیسمے آئل۔ زیرے کے استعمال سے جوڑوں کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ بلغم سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو سر میں زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گھر کے فرش کو صاف رکھیں، ہمیشہ صاف ستھری چیز استعمال کیا کریں، بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے استعمال سے آپ کی قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اگر چہرے پر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ٹماٹر کا رس تو فائدہ مند ہے ہی، اسے آپ روزانہ لگا کر دیکھیں چہرے پر، ہفتے بھر میں آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ اگر آنکھوں میں دھندلاپن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ اگر آپ دیر تک یعنی زیادہ دنوں تک بڑھاپا نہیں آنے دینا چاہتے ہیں، جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کرو، ساتھ 2 کھجوریں بھی کھا لیا کرو۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو۔
چند منٹوں میں پیٹ کی تکلیف میں آرام مل جائے گا۔ صبر اس طرح کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو شلجم کے اوپر کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیمن جوس شامل کر لیں، صبح ناشتے میں استعمال کر لیں۔ شلجم کا آپ جوس نکال کر بھی پی سکتے ہیں اور اس کی اسموودی بھی بنا کر پی سکتے ہیں، ورنہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر۔ میں آپ کو ایک سیف اور نیچرل طریقہ بتا سکتی ہوں جس سے آپ کی طاقت، اسٹیمنا اور بلڈ سرکولیشن بہتر ہو، جو کہ مردانہ کمزوری کے اصلی کارن ہوتے ہیں۔ یہ بالکل نیچرل یعنی پراکرتک اور سرکشت اپائے ہے۔ نمبر 1، سرسوں کا تیل، اس میں لہسن کا تیل تھوڑی ماترا میں، اور ان دونوں کو ہلکا گنگنا کر مساج کریں کمر، جانگھوں اور پیروں پر۔ اس سے بلڈ سرکولیشن یہ بڑھاتا ہے یہ تیل، اور شریر کو گرمی دیتا ہے۔ دھیان دیں اسے نجی انگوں پر نہ لگائیں، کیول مسلز ایریا میں اپیوگ کریں۔ کسی بھی چیز کا اپیوگ اپنے پرسنل کیئر کے لیے کرنے سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر، حکیم یا وید سے صلاح ضرور لیا کریں، پھر ان چیزوں کا استعمال کیا کریں۔ نمبر 2 پر ہے روز صبح اخروٹ، کھجوریں اور دودھ کا سیون کریں۔ یہ شریر کو نیچرل انرجی اور پروٹین دیتا ہے۔ نمبر 3، ویایام کریں، اسکواٹس، پش اپس اور دوڑ۔ یہ ویایام ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، تناؤ یعنی اسٹریس کم کریں اور نیند پوری لیں، یعنی کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں۔ اسٹریس سے شریر کی طاقت اور ہارمون دونوں کمزور ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سبھی کے لیے اسٹریس خطرناک ہے۔ جن چیزوں سے بچیں وہ کیا ہے؟ دھومرپان، شراب، دیر تک جاگنا اور جنک فوڈ۔ اگر پھر بھی آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یا یونانی حکیم سے ملنا، وید سے ملنا سب سے صحیح رہے گا، تاکہ اصلی کارن پتہ چلے اور صحیح علاج ہو سکے۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔